ہیلو السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ علامہ اقبال بر صغیر کے ایک ایسے شاعر اور ایک ایسی شخصیت جو شاید صدیوں میں بھی دوبارہ پیدا نہ ہو، ایک اتنا بڑا نام جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو صرف شاعری نہیں، ایک لیڈرشپ بھی دی، ایک ڈائریکشن دی، فلسفی دی، لاء کے اوپر کافی ساری کتابیں لکھیں اور ایک ڈائریکشن دی پورے کے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے، اور ایک پوری آئیڈیالوجی ہے علامہ اقبال کے اوپر۔ اینڈ میں ریسنٹلی آئی واز گوئنگ تھرو، یہ سارا میں نے پڑھا علامہ اقبال کے اوپر فار دا فرسٹ ٹائم۔ مجھے اتفاق ہوئی، میری نالائکی بھی تھی کہ میں بیٹھ کے پہلے نہ پڑھ سکا، لیکن جب اب میں نے ڈیٹیل میں علامہ اقبال کو پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ علامہ اقبال کو شاید آج کا نوجوان صرف شاعر کے طور پہ رہ رہا ہے، لیکن علامہ اقبال شاعر سے بڑھ کے کافی ایک فلسفی کا نام ہے، ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ ان کی لاء کی کتابیں، اکنامکس کی کتابیں، ان کی ڈیفرنٹ تھاٹس، ان کی ڈیفرنٹ آئیڈیالوجیز اتنی اسٹرانگ ہیں کہ اگر آپ ان کو بیٹھ کے پڑھیں تو شاید زندگی کو بہتر گزارنے کا سلیقہ سیکھا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال ان اٹ سیلف ایک پوری اسکول آف تھاٹ ہیں، اور ان کی جو لائف ہے اگر ہم اس کو بھی پڑھیں، جو ان کی پوری زندگی ایک گزری، وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ کیسے ایک نوجوان باہر گئے پڑھنے کو، اور پڑھنے کے بعد جب واپس آئے تو ان ہز ارلی لیٹ 20s لیٹس سے ان ہز لیٹ 20s انہوں نے پوری کی پورے بر صغیر کی عوام کا ڈائریکشن چینج کر دی، اور اپنی شاعری کے تھرو کس طرح سے ایک نئی فکر اجاگر کی اس وقت کے نوجوان میں۔ آج پروگرام ہم لوگوں نے ترتیب دیا ہے علامہ اقبال کی ولادت کے اوپر، اور ہم اس پہ بات کریں گے کہ علامہ اقبال کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے، اور ہمیں کتنا ضروری ہے ان کو سمجھنا اور ان کی سوچ کو سمجھنا۔ ہم نے دعوت دی آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب۔ آپ ستارہ امتیاز ہیں، سابق ریکٹر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے، اور ایک وسیع نالج رکھتے ہیں علامہ اقبال کے اوپر، ایک کمپلیٹ بک ہے چلتی پھرتی اقبال کے اوپر اگر میں کہوں تو۔ تھینک یو فار جوائننگ اس سر، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ آپ نے یاد فرمایا، میں احسان مند ہوں۔ نہیں سر، اٹس این آنر ٹو ہیو یو آن دا شو۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب، تمغہ امتیاز اور سابق NIHCR کے ڈائریکٹر بھی ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں، اور انہوں نے کافی ساری کتابیں قائد اعظم کے اوپر لکھی ہیں، محمد علی جناح کے اوپر، اور ان کی ابھی وی ور ڈسکسنگ تھنگز، اور جو ان کی سوچ ہے اور جو اپروچ ہے محمد علی جناح کو لے کے، دیٹ از ویری انٹرسٹنگ۔ اور جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی بیٹھ کے، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو پروفس کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ بتایا اور سمجھایا کہ یہ اس طرح نہیں اور اس طرح سے تھا۔ تھینک یو سر فار جوائننگ اس، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے، اور آئی ہوپ ہمارے ناظرین آپ دونوں شخصیات کی پریزنس سے پورا فائدہ اٹھائیں گے اور بہت ساری چیزوں کو سیکھیں گے۔ تھینک یو ایک بار پھر، شکریہ یاد آپ نے کہا۔ نہیں سر، اٹس این آنر ٹو ہیو یو۔ فتح صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں سر، تھوڑا سا ہم لوگ شاید ہم اگر آج کے نوجوان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر جو یوتھ ہے اور جو ہمارا اسپیشلی اب 20th سینچری یا 21st سینچری کا جو نوجوان ہے، وہ جب ہم بات کرتے ہیں محمد علامہ اقبال صاحب کی تو وہ ان کو ایز اے پوئٹ صرف لیتے ہیں کہ یہ تو بس ایک شاعر ہیں، ٹھیک ہے ان کی شاعری ہے، اور شاید وہ جو ایک ٹپیکل شاعر کا جو ایک امیج ڈیولپ ہو چکا ہے آج کل کے گانوں کے تھرو، موویز کے تھرو، وہ شاید ہمارا نوجوان اسی امیج کو کیری کر رہا ہے۔ یہ ایسے کیوں ہے؟ اس پہ بعد میں آئیں گے، لیکن ساتھ یہ تعجب کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اقبال خود کہتے تھے کہ مجھے شاعر نہ سمجھو، شاعری کے ذریعے جو پیغام، جو خیالات پہ آپ کر رہا ہوں، ان خیالات پہ اور اس پیغام پہ غور کرو۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، تو شاعری ایک وسیلہ اظہار تھا۔ انہیں یہ احساس تھا کہ نہ صرف بر صغیر بلکہ دنیا اسلام میں بھی علم کی ترسیل جو ہے وہ جمود کا شکار ہے، اور بہت سے لوگ صرف آواز سن کے، پڑھ کے نہیں، آواز سن کے متاثر ہوتے ہیں اور ان سے ہم کلام
آپ اپنی شاعری کے ذریعے ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے شاعری کو ایک وسیلہ اظہار بنایا، اپنے انقلابی خیالات کو مشرق کی زبانوں میں، خاص طور پہ بڑی زبانیں فارسی اور اردو اس میں، لیکن ان کا جو پیغام تھا وہ پیغام تھا جمود کو ختم کر کے حرکت کرنا اور آگے بڑھتے چلے جانا، راستے میں جو دشواری آئے اسے خاطر میں نہ لانا اور اپنی منزل کو سامنے رکھ کے سفر جاری رکھنا. بے شک. انہوں نے یہی کیا. ایک ایسے زمانے میں انہوں نے پاکستان کے تصور کو جنم دیا، پیش کیا، پھر اس تصور کو تحریک پاکستان بنایا، پھر قائد اعظم کو آمادہ کیا کہ وہ آئیں اور اس تحریک پاکستان کی قیادت فرمائیں، اور یوں ہمیں پاکستان عدم سے وجود میں لا کے دیا. ان دو بڑی شخصیات نے، اقبال اور قائد اعظم نے. چند سیاستدان تھے کہ جو اقبال کی مانند، قائد اعظم کی مانند، اور وہاں سے لے کے لیاقت علی خان اور جتنے بنگال کے اور سرحد کے اور جتنے مسلم لیگ کے بڑے سیاستدان تھے، وہ تحریک پاکستان کو سمجھتے تھے. سیم کویشچن، وائی؟ اب ہم بھولے تو نہیں اقبال کو، ہمارے بچے کو علامہ اقبال یاد ہے، لیکن وہ جو ایک اقبال کا ایک امیج یا ٹیگ ہم نے لگا دیا کہ یہ شاعر ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اقبال، جنہوں نے پڑھا اقبال کو، وہ اقبال از مور دین اے پوئٹ. وہ ایک فلاسفی ہے، ان کی تعلیمات ہے، وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چیزیں بات کر رہے ہیں، اور وہ ایک پوری رہنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. ہماری جو آج کا نوجوان ہے وہ اس طرح کیوں غافل ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا. یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے پاکستان بنانے کے بعد جو ہے ہمارے جو فاؤنڈرز ہیں ان کے جو ہے سازشوں کے ذریعے ان کو مروا دیا، یہ سائٹ پہ کر دیا. اور ملک صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ تاریخ اور سیاست کے جو مضامین ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں تو برائے نام ہے، تو لیکن جو ہونا چاہیے فوکس وہ نہیں ہے. بالکل. لیکن پھر بھی وقت کی ضرورت ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے میسیج کو ہمیں احیا کرنا چاہیے. ہمیں اپنا فرض ادا رہنا چاہیے. نوجوان نسل کو ریمائنڈ کراتے رہیں کہ یہ جس طرح آپ نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے، ان کے خیالات کو، ان کے نظریات کو، ان کے انقلابی سوچ کو عوام کو بتائیں اور نوجوانوں کو بتائیں. تو یہ ملک صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ علامہ اقبال ایک انقلابی شاعر تھے اور عام روٹین والے شاعر نہیں تھے، اور ان کا پیغام میسیج ہے. اب اس کے لیے میں ایز اے ہسٹورین اس پہ اب دیکھتا ہوں کہ علامہ اقبال کے اسی بات کو اسپیل آؤٹ کریں تو علامہ اقبال نے نہ صرف اسلام کا پورا مطالعہ کیا، اس کے اسکالرشپ جتنے غزالی ہے، مولانا روم ہے، دوسرے لوگ بڑے بڑے تھنکرز ہیں، سب کو اسٹڈی کیا. بالکل. ایسے نہیں ہے کہ شاعر جیسا ہے جذبات میں آ کر خود تخیل میں لا کر شاعری بول دیتا ہے، نہیں، ہی از اے فلاسفر پوئٹ. ٹھیک ہے. اور وہ اس نے سوچا ہے، اسٹڈی کی قرآن، حدیث اور حضور کی لائف اور یہ تمام چیزوں کو سمجھ کر ماڈرن، اور اس کے پھر جو ٹاپ تھنکرز ہیں اس وقت کا نکلسن اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے ٹاپ تھنکرز ہیں، جو روسو ہے، ٹونبی ہے، دوسرے لوگ ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم ان تمام کا ان کی رائٹنگز کو تہ تک پہنچے ہیں اقبال جو ہے، اور پہنچ کر پھر انہوں نے شاعری کو، جس ملک صاحب نے کہا ہے، ذریعہ کلام بنایا، لائک مولانا روم. جس طرح مولانا روم نے جو ہے وہ 13ویں صدی کے مولانا روم جو ہے ترکی سے، انہوں نے اس لیے پیر رومی، اپنے آپ کو رومی کو اپنا پیر سمجھتے ہیں کہ میں اسی طرح وہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو آج کے اسلامی دنیا کو چیلنجز درپیش ہیں، اور یہ کولونیل ورلڈ جو ہے جس میں مسلمان پھنسے، تمام دنیا پھنسی ہوئی ہے اور مسلمان خاص طور پر اس کا شکار ہو رہے ہیں، اس میں مسلمان نوجوانوں کے اندر اسپرٹ کیسے پیدا کیا جائے، بالکل، اس میں جذبہ کیسے پیدا کیا جائے. اور وہ جذبہ آپ نے بالکل 1920s
کہ اینڈ تک جو جذبہ انہوں نے بیدار کر دیا. آپ نے بالکل اپنے انٹرو میں بالکل صحیح کہا ہے. اور وہ آپ دیکھیں، اور پھر ان کی فارسی اور اردو کلام مشہور ہے، لیکن ان کی جو انگلش کی کتاب ہے جو 6-7 لیکچروں پر محیط ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کو، اس میں جو لیکچرز انہوں نے مدراس میں دیے یا علی گڑھ میں دیے یا ایک لندن میں بھی دیا ہے، تو وہ اس پر مشتمل ہے. اس میں ان کی ریئل سوچ جو ہے زیادہ پریگمیٹک وے میں زیادہ بڑھ کے آگے آتی ہے. حالانکہ اس ٹاپک کو اگر ٹاپک کو غور کیا جائے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یہ بڑا خطرناک ٹاپک سمجھا جاتا ہے. لیکن اقبال نے اس کو یہ سجیسٹ کیا ہے کہ ہم نے جو میڈیول اسلام تو اوریجنل حضور پاک اور صحابہ کے ٹائم ہے، بعد میں میڈیول دور میں جو اس پر کچھ چیزیں چھاپ آ گئی دوسری جو ہے، اس کو اتارنے کے لیے نئے دور کے تقاضوں کے مطابق اس سوچ کو ڈھالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اقبال نے اس میں راستہ متعین کیا ہے. اور اس کی شاعری نے اسی پیغام کو عوامی لیول تک مقبول کیا ہے. اور اس کے شاعر کو پڑھے اور نوجوانوں کا جو ہے ان کے اندر روح تازہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر خالی یہاں پاکستان نہیں ہے، تمام دنیا میں، خاص طور پہ جو ان کی یہ جو پرشین ورلڈ، سینٹرل ایشیا اور پرشین ورلڈ ہے ایران، اس کا انقلاب کا بھی اقبال موجد اقبال ہے. ہاں ڈیفینیٹلی. وہ میں پڑھ رہا تھا، اٹس ناٹ اونلی وہ دیئر، میں آئی ایڈ آگے جا کے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے کہ کیسے ڈفرینٹ نیشنز نے اور ڈفرینٹ لیڈرز نے اقبال کی شاعری کو لے کے لوکل لینگویج میں کنورٹ کیا، ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد کیسے انہوں نے وہاں پہ تحریکیں چلائیں. وہ ول ڈسکس آل دیٹ ایز ویل. سر کمنگ ٹوورڈز یو، تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک انڈیویجول کی، وہ اکثر ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں کہ شاید اب ہم 28 سال کے 30 سال کے ہو گئے، اب ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. تو تھوڑا سا اگر ہم اقبال کے اوپر اس پہ بات کریں ایز این انڈیویجول، ایز اے پرسن، جب اقبال پہلے تھے گئے بہار پڑھنے انگلینڈ، اس وقت کے اقبال میں، اور 1905 when he came back to سب کانٹیننٹ، اور انہوں نے ایک ویسٹرن ورلڈ کو انگلینڈ میں بیٹھ کے قریب سے دیکھا. اور آج کل تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ جی سب سے اچھا جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ ہی ہے، یورپ چلے جاؤ تو سب سے اچھا طریقہ ان کا ہے. لیکن کیسے اقبال نے وہاں سے واپس آ کے سیکھ کے اور یہاں پہ آ کے لوگوں کو برِ صغیر میں بتایا کہ نہیں، وہ نظام اچھا نہیں ہے، جو ہمارا اسلامک نظام ہے وہی ٹھیک ہے. اینڈ ایٹ دی ایج آف اراؤنڈ 30 years old وہ ہی کمز بیک اینڈ ہی ٹرنز اراؤنڈ ٹیبلز. کیسے چیزوں کو انہوں نے چینج کر کے اور قوم اور ملک کے لیے ایک راستہ تعین کیا کہ آپ نے اس بات پہ چلنا ہے. تھوڑا سا اگر ہمارے ویورز کو کچھ اس پہ بتائیں کہ جو چینج آئی اقبال میں اور کیسے ایک انڈیویجول اس کو ایز اے رول ماڈل دیکھ سکتا ہے. تو عام طور پہ ہم لوگ جو اقبال کے اسکالر کہلاتے ہیں وہ بس اوور سمپلیفائی کرتے ہیں کہ یورپ گئے، وہاں پڑھا، وہاں کی زندگی کو گہری نظر سے دیکھا اور ان میں تبدیلی آئی. اچھا، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کی اصل وجہ تقسیم بنگال کے خلاف ہندوؤں کے مظاہرے تھے. بنگال ایک بہت بڑا ملک تھا اور اب 2 ملک ہیں، ایک مشرقی پاکستان تھا وہ بنگال ہے، اور پاکستان سے الگ ہو کے بھی دوسرے بنگال، کلکتے والے بنگال سے شامل نہیں ہوا. بالکل. اچھا، یہ جب تحریک چلی تو اس تحریک میں کو صرف سیاستدان نہیں تھے. رابندر ناتھ ٹیگور اس تحریک کی قیادت کر رہا تھا کہ وہ بنگال کی تقسیم کو ختم کیا جائے، اور تحریک مذہبی بنیادوں پہ چل رہی تھی کہ ہم ہندو ہیں اور ہندوؤں کا یہ ملک ہے، اور راکھی بندھن باندھ کے وہ جا رہے ہوتے تھے اور ہندی ترانے. اچھا، اس صورتحال نے اقبال کو یہ نیا ایک راز بتایا کہ بھئی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان ہمارا، یہ تو رومانٹک ایک بات ہے، یہ حقیقت میں یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ اگر رابندر ناتھ ٹیگور جیسا آدمی بھی راکھی بندھن کے ساتھ بنگال کی تقسیم کو، جو مذہبی تقسیم نہیں ہے، جو انگریز نے انتظامی بنیادوں پہ کی ہے کہ بہت بڑا علاقہ ہے تو 2 ہو جائے حصے،
اسے مذہبی رنگ دے رہا ہے، اور سیاست میں ہندو مت اس طرح سے شامل ہو گئی ہے کہ اب مسلمانوں کے لیے اس بر صغیر میں الگ راستہ ہی ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ یہ کوئی صرف برہمن نہیں ہے۔ ٹیگور جیسا شاعر اگر لیڈ کر رہا ہے اور مذہبی سمبالزم سے لیڈ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں، بہت سے لوگ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے، کہ اقبال جب یہ کہتا تھا نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو اس وقت ہندوستان ہمارا وہ تھا جو مغل انڈیا تھا، جو مغل انڈیا کے زمانے تک تھا۔ ہندوستانی بچوں کا قومی گیت پڑھیں تو ویری اسٹانشنگ فار می ایز ویل، میں نے تو وہ ہم تو سنتے رہے اس میں، اور یہ میرے لیے بڑا اسٹانشنگ تھا ٹو لرن کہ ان کا جو قومی ترانہ ایک زمانے میں رہا ہے ان کا، وہ علامہ اقبال نے لکھا ہوا تھا، اینڈ دس شوز کہ اقبال واز اے نیشنلسٹ پہلے، اور پھر بعد میں وین ہی ریٹرنڈ بیک ہی بیکیم مور آف اے فلاسفیکل اسلامک ٹیچنگ اور پریچنگ، اور سارا کچھ ان کے اندر اس کے بعد آیا۔ ہاں، اسے اگر ملا کے پڑھا جائے نا، ہندوستانی بچوں کا گیت اسی زمانے کی نظم ہے، بالکل، تو اس میں صوفیاء کا ذکر سارا ہے کہ جس زمین میں وحدت کا گیت گایا فلاں صوفی نے، جس میں انسانیت کا سبق سکھایا فلاں صوفی نے، وہ پڑھا جائے تو وہ سمجھتے تھے کہ جیسے مغل انڈیا ہمارا تھا، انگریز نے آ کے لے لیا۔ بہت سے علماء کرام بھی یہی سوچتے رہے آخر تک، لیکن انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف ٹیگور کی قیادت میں ہندو سمبالزم کے ساتھ کہ بھائی یہ ہندوؤں کا بنگال ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، کون اسے تقسیم کرتا ہے، یہ ایسا ایک سانحہ تھا کہ جس پہ اقبال نے سوچا وہاں بھی دیکھا، ذہنی طور پہ بھی ذہنی ارتقاء کے مراحل بھی جیسے آپ فرما رہے ہیں طے کیے، اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہندوستان چونکہ بیسیکلی ٹرننگ پوائنٹ وہ بنا، وہاں سے چیزیں آگے لے کے چلیں۔ اس پہ آ کے ہم واپس بات کرتے ہیں سر، یہاں پہ ہم چھوٹی سی ایک بریک لے رہے ہیں، اور آپ نے جانا کہیں پہ بھی نہیں ہے، ہم واپس آ کے بات ہی کریں گے کہ وہ کون سا پہلا اکانومسٹ تھے یا کون سا پہلا شخص تھا جس نے اردو کے اندر اکنامکس کی کتاب لکھی، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، آئی واز ویری سرپرائز ٹو نو دیٹ، بتائیں گے لیکن بریک کے بعد۔ دیکھتے ہیں وائس آف پاکستان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان، اور ٹاپک آج کا بہت انٹرسٹنگ اور کافی ڈیٹیل ٹاپک ہے، علامہ اقبال، اور ہی واز مور دین اے پوئٹ۔ ہم شاید صرف اس چیز کو لے کے بیٹھ گئے آج کا نوجوان کہ اقبال ایک شاعر تھے اور ان کی شاعری ہے، لیکن ہم نے کبھی ان کی شاعری کو پراپرلی پڑھا نہیں اور نہ سمجھا، اور نہ ہم نے یہ دیکھا کہ علامہ اقبال جو تھے وہ ایک شاعر سے بڑھ کے پولیٹیشین تھے، لیڈر تھے، ایک فلاسفر تھے، اکانومسٹ تھے۔ ان کی بہت ڈیٹیلڈ ریسرچ ہر چیز کے اوپر ہے، ہم تھوڑا ذرا اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور جانے سے پہلے بریک پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم واپس آ کے بات کریں گے کہ پہلی اردو کی اکنامکس کی بک، کتاب کس نے لکھی، تو آئیے ہم پوچھتے ہیں سر سے۔ سر آپ ہمیں بتائیں، ہم نے پہلی اکنامکس کی بک کس نے لکھی تھی؟ علامہ اقبال نے لکھی تھی، علم الاقتصاد اس کا عنوان رکھا انہوں نے، اور جب انہوں نے یہ 1901 کی غالباً بات ہے جب وہ شائع ہوئی، تو اس وقت تک دنیا میں کمیونزم سمیت جس طرح کے خیالات اقتصادی نظاموں کے بارے میں تھے ان سب کا انہوں نے ذکر کیا، اور میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ اردو میں پہلی کتاب ہے بلکہ یہ جو اقتصادی نظام ہے مختلف دنیا میں اور جو فلسفہ ہے اقتصادیات کا، اس کے جو بدلتے ہوئے انداز ہیں وہ سب بیان کیے اپنے زمانے تک، یعنی 20ویں صدی کے پہلے سال تک۔ بالکل سر، یہاں پہ میں تھوڑا سا انٹروڈیوس کراتا جو ہمیں بریک میں جوائن کیا ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ نے، آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ تھینک یو میم، آپ نے ٹائم نکالا اور آپ آئیں۔ اینڈ سیم کویشچن ٹو یو، اکنامکس کی پہلی کتاب ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال نے لکھی ہے، اینڈ وچ واز اے سرپرائز ٹو می ایز ویل۔ آج کا شاید نوجوان اس چیز کو سمجھا ہی نہیں
کہ وہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں اینڈ ہز وے آف تھاٹ از مور دین جسٹ پوئٹری. اور اٹ واز سرپرائز ٹو می ایز ویل کہ پہلی اکنامکس کی جو اردو کی بک تھی وہ علامہ اقبال نے لکھی, پرووائڈڈ کہ 19 سینچری میں 1903 میں انہوں نے لکھی, اور 19 سینچری میں جو اکنامکس تھا یہ شاید ایک ایسا مضمون تھا جو ویسٹرن ورلڈ میں تھا. ہمارے بر صغیر میں لوگ جو تھے اس کو بہت زیادہ they weren't familiar with it. تو آپ how do you look at that? بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور اس کے علاوہ بھی اقبال کی اگر ہم دیکھیں تو ایک ہمہ جہت شخصیت تھے, ایک ملٹی ڈائمینشنل انسان تھے. جیسا بھی آپ کہہ رہے تھے کہ محض شاعر نہیں تھے بلکہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جو مفکرانہ حیثیت تھی وہ زندگی کے مختلف پہلوؤں پر محیط تھی. اس میں سیاست بھی تھی, اس میں علم الکلام بھی تھا, اس میں شریعت بھی تھی, اس میں تصوف بھی تھا, اور اس میں سماجیات بھی تھی. یعنی سوسیولوجی کو اگر ہم دیکھیں, عمرانیات کے اصولوں کو دیکھیں تو اس حوالے سے بھی اقبال نے اپنی کتابوں میں بہت کچھ بیان کیا ہے جو ایک مثالی معاشرے کے قیام کے لیے بنیاد بن سکتے ہیں. ابھی میں سوچ رہی تھی آتے ہوئے کہ اقبال کی جو 2 بہت اہم کتابیں ہیں مثنویوں کی صورت میں, اسرار خودی اور رموز بے خودی, تو یہ پچھلے 5 سالوں کے دوران ان کو 100 سال ہو گئے ہیں, یعنی وہ ان کو شائع ہوئے. اس 100 سال میں کے بعد اب ہم جب ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو آج بھی ہمیں ان کی ریلیونس اپنی سوسائٹی کے ساتھ, اپنے معاشرے کے ساتھ, صرف اپنے معاشرے کے ساتھ نہیں بلکہ اس پوری گلوبلائزڈ دنیا میں ان کی ریلیونس نظر آتی ہے. اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کتابوں میں جو پیغام اقبال نے دیا تھا, چاہے وہ فرد سے متعلق ہو یا وہ جماعت سے متعلق ہو, وہ ایک بہت ہی ہمہ جہت اور بہت جامع پروگرام تھا, اور وہ ایک معاشرے کی بنیاد بننے کے لیے آج بھی اتنا ہی اس کی ضرورت ہے جتنی اس وقت. This is important topic, ہم اس پہ بات کرتے ہیں ابھی کہ انہوں نے اس وقت جو سوچا ایون آفٹر سینچری اگر ہم آج دیکھیں تو وہ چیزیں ساری کی ساری امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. ان کا الہ آباد کا جو ایک اسپیچ تھی اور جہاں پہ انہوں نے پوری کی پوری فلاسفی رکھی کہ 2 نیشن تھیوری ہے اور مسلمان جو ہیں وہاں پہ نہیں رہ سکتے ان کے ساتھ, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ سے جو کیا جا رہا ہے, یہ ہم بات ڈیٹیل میں کرتے ہیں. ابھی what I wanted to discuss is کہ جو ان کی گرفت تھی اکنامکس پہ, معاشیات پہ, حالانکہ اس زمانے میں شاید بر صغیر کے اندر اس چیز کے بارے میں تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا, اور کافی اچھے اسٹیچر کے لوگوں کو نہیں پتا تھا. اسٹل علامہ اقبال واز the first one جنہوں نے نہ صرف اس کو پڑھا سمجھا, اس کے اوپر کتاب بھی لکھی, مختلف کتابوں سے انہوں نے اخذ کر کے اردو میں اس کو بیان کیا تھا. بالکل ڈیفینیٹلی, ایون دین گیونگ گائیڈنس از گڈ. اور سر آپ سے ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کروں گا, تھوڑا سا ہم اس کو اور آگے لے کے چلیں. اٹس ناٹ جسٹ اکنامکس. میں تھوڑا ذرا اس پہ بھی پریشان اور حیران بھی ہوا کہ علامہ اقبال نے پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے اس وقت انہوں نے بجٹ کے اوپر بھی ڈفرینٹ سپیچز دیں, ٹیکس ریفارم پہ سپیچز دی ہیں, اور ان کی ڈفرینٹ انہوں نے وہ فائنینشیل ایسپیکٹس یا وہ فائنینشیل نیٹی-گٹیز جو شاید آج کا لیڈر بھی بولتے ہوئے تھوڑا سا اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے کہ یار یہ بہت اسٹرانگ فائنینشیل سبجیکٹس ہیں, ان کے اوپر اقبال نے آج سے آلموسٹ a century ago, 1 صدی پہلے اس کے اوپر دی. تو آپ ایز اے پوئٹ ہم دیکھ رہے ہیں آپ اقبال کو, اور وہ صرف پوئٹ نہیں ہے, اس سے زیادہ ان کی شخصیات میں چیزیں ہیں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. بڑی ایز اے پولیٹیشین ہے, پھر اس میں جو اس میں پنجاب اسمبلی کے ممبر وہ منتخب ہوئے, 2 دفعہ منتخب ہوئے, اور وہ 3 سال کا پیریڈ ہوتا تھا اس وقت جو ہے. اور یو آر رائٹ کہ اس کے بجٹ پہ ڈفرینٹ ایشوز ہیں, خاص طور پہ پنجاب کے مسلمانوں کے ایشوز کو بھی انہوں نے بہت ہائی لائٹ کیا اس میں. بلکہ ان کے جو یونٹس جو لیڈر تھے اس وقت حکومت ان کی تھی نا زیادہ تر یونٹس پنجاب میں, تو ان کے ساتھ ان کے بڑے ڈائلاگ اور بڑی گرم بحثیں بھی ہوتی رہیں. اور پنجاب اسمبلی ڈبیٹس اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں علامہ اقبال کی بڑی پڑی ہیں, اور اس کی تقریروں سے پڑھ کے دیکھیں کتنا ان کا نالج ہے, کتنی معلومات ہے ماڈرن ایج کا بھی, تھنکنگ کا بھی, اور ہر جو گورنمنٹ کی اسٹرکچر ہے اس کے ڈفرینٹ پہلو پر ان کی نگاہ ہے, اور اس کی فنکشن کیسی ہونی چاہیے اور اس میں خامیاں کیسی ہوتی ہیں. جس طرح جمہوریت ماڈرن ہے کہ ماڈرن جمہوریت ہے, جو خاص طور پر یہاں پر برٹش ماڈل تھا, اس کو بھی ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے کنٹری میں تو یہ بات ہے اور ادھر آپ یہ گڑبڑ کر رہے ہیں. یہاں تک برٹش کو بھی اس میں چیلنج کیا. This is my point. یہ it's a surprise to us
کہ آپ اگر اس وقت کے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیڈرز کی بات کی جائے تو میجورٹی آف دا لیڈرز وہ مسلمانوں کے رائٹ کی بات کرتے تھے, ڈائلاگ ہوتا تھا, لیکن یہ ایک ایسی ٹاپکس, ایسے سبجیکٹس تھے جو پیورلی ویسٹرن ورلڈ کے تھے. جیسے آپ نے بات کی کہ ان کے جو گورننس کے سٹرکچر تھے وہ ان کو ان کے سامنے بیٹھ کے چیلنج کرتے تھے. وہ اسی میں ایک اور بات ہے, یہ جو آپ والا بات کا ایڈریس کی بات کر رہے ہیں مسلم نیشن کا, یہ انہی کی تھنکنگ ہے کہ جس خطے میں کوئی میجورٹی رہتی ہے نا, دے بیکم اے نیشن. اچھا, زبردست. ٹھیک ہے نا. سر سید احمد خان نے تو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کہا ہے نا, ویدر دے آر لیونگ ان میجورٹی مسلم ایریاز اور مائنورٹی, سب کا ہے. اقبال نے اس کو ود یہ جو یورپ کو اس کی زبان میں بات کی ہے کہ کہا آپ کے کنٹری میں میجورٹی ایریاز کا اصول لاگو ہے, تو ہمارے جو 6 صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے, اگر یہاں تو 4 کا ذکر کے بعد میں 2 کا بھی اقبال نے ذکر کیا, جس میں پنجاب کو, کے پی کے کو, یہ فار ایگزامپل کہا نا اس نے. اس کو باقی تو مثال تو سب پوری انڈیا کی بات کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ دے فارم اے سیپریٹ مسلم نیشن. اور اس پر انہوں نے مارٹن لوتھر کا حوالہ بھی دیا ہے. مارٹن لوتھر کو ڈسکس کیا, جو جرمن اسکالر ہے 16 سینچری کا, اور ہی از فاؤنڈر آف نیشنلزم, کنسیپٹ آف نیشنلزم ان یورپ, اس کو حوالہ دیا ہے. اور اس کو کہا کہ وہ کنسیپٹ کا جو کرسچن ورلڈ کو اس نے بریک کیا ہے ود دس نیو, اس کا ذکر کیا ہے اقبال نے. اور اس کو پھر لیکن اس کو اس سے ڈفر بھی کیا ہے, اس میں جو ہے چرچ اور اسٹیٹ میں فرق ہے. ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں, اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ اس کا پوائنٹ آف ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ واضح ہے. اس میں دونوں چیزیں اقبال دیکھو نا, اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے, کاپی نہیں کسی کو کر رہا ہے. یہ بھی ہے نا, اپنے اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہے. امیزڈ آج کل کے دور میں گوگل اور اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود شاید ہم علامہ اقبال کی سوچ اور جو ان کی ریسرچ اور جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہم ادھر تک شاید نہ پہنچ سکے. کاپی کر رہے ہیں, اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ نہیں رہے. دس از واٹ آئی تھاٹ. میں جب پڑھ رہا تھا اٹ واز سرپرائز ٹو می کہ کس طرح سے انہوں نے اتنی ریسرچ اور اتنی اچھے ٹاپکس پہ بات کرنا اور ڈیبیٹ کرنا. تھوڑا سا موو آن. یہ جو لیجسلیٹو اسمبلی کی بات ہے نا, تو پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی میں پہلی بار علامہ اقبال نے ایگریکلچر انکم ٹیکس کا مطالبہ کیا. اس مطالبے پہ ان کے نہایت عزیز دوست سر فضل حسین وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مخالفت کی کہ بھئی یہ جو زمین ہے یہ تو انگریزوں کی زمین ہے, انگریز حکومت کی زمین ہے, انہوں نے جسے چاہی دے دی, اس پہ ٹیکس کی کیا بات ہے. تو اس کے جواب میں اقبال نے جو جملہ کہا وہ یہ تھا کہ this land belongs to the people of Punjab long before the race of Babur entered into history, the unmistakable lesson of which is that crowns come and go, only the people are immortal. زبردست. آپ تو حاضر دماغی دیکھیں جواب کس طرح سے دیا. اچھا دیا, اور برٹش کراؤن کو وہ انہوں نے, لیکن وہاں تو سارے نواب تھے اور انہی کے لوگ تھے, لینڈ لارڈ, تو وہ نہیں ہو سکا. نہ صرف یہ کہ جو اقبال نے کتاب لکھی تھی اقتصادیات پہ پہلی, وہ تو ہے اپنی جگہ امپارٹنٹ, لیکن آج ایک مرتبہ پھر اس کا پریفیس پڑھ لینا چاہیے. بالکل. جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ گلیوں میں یہ جو چیختے روتے چلاتے بچے, یہ لوگ جو فاقہ کش ہے, جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, ان کی بہبود کی خاطر اقتصادی نظام کو ری ویمپ کرنا چاہیے, ری کنسٹرکٹ کرنا چاہیے. So moving on, اب بات what we want to discuss now is کہ اب ہم لوگوں نے دیکھا کہ علامہ اقبال کو تو ہم نے ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھ لیا. ٹائم ہمارے پاس اب کم ہے اور ہم کیونکہ کنکلوژن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. ٹاپک اتنا زیادہ وسیع ہے اقبال کا کہ آپ چاہے اس کے اوپر گھنٹوں بیٹھ کے بات کر لیں پھر بھی بات ختم نہیں ہوگی اور پھیلتی جائے گی. تو تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. میم آئی وانٹڈ ٹو آسک یو کہ ہم لوگ دیکھا ان کا الہ آباد کی اسپیچ میں پڑھا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ 2 قومی نظریہ ہے, مسلمان نہیں رہ سکتے, اینڈ ڈفرینٹ پوائنٹس انہوں نے وہاں پہ دیے. پھر اس طرح جس طرح سر نے بھی بات کی کہ جو انہوں نے اس وقت بات کی گلیوں میں بچوں کی, اور جو اس کا نظام انہوں نے پرپوز کیا کہ آپ ان کو
کریں گے سیٹسفائی تو آپ کی اکانومی چلے گی. پھر اسی طرح کی بہت ساری اور بھی ان کی ایسی سوچ ہیں یا ان کی آئیڈیالوجیز ہیں جس کو آج ہم جب 100 سال بعد بیٹھ کے پڑھتے ہیں, یا جیسے میں نے اگر پڑھا, میں تو اب یہی کہوں گا کہ ینگ جنریشنز میں سے اب 21st سینچری میں یہ میری نالائکی تھی, ناکامی تھی کہ میں نے پہلے نہیں پڑھا بیٹھ کے. آج جب میں نے بیٹھ کے پڑھا تو بالکل ایسے لگتا تھا کہ جیسے آج کے حالات کو کوئی دیکھ کے, اور صرف پاکستان ہی, ہم پوری دنیا کی بات کریں, پوری دنیا کے, انڈیا کے حالات کو دیکھ کے جیسے علامہ اقبال سامنے بیٹھے ہیں, حالات دیکھ رہے ہیں اور وہ شاعری اپنی لکھے جا رہے ہیں. تو یہ ڈز دس امیز یو؟ بالکل. اس میں دو باتیں خاص طور پر میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ استعمار کی حقیقت کو جیسا انہوں نے سمجھا, آج جب کہ بظاہر استعماری نظام نہیں ہے, اگر ہم پاکستان کے حوالے سے یا ان تمام نو آبادیات کے حوالے سے بات کریں جو پہلے کسی زمانے میں مغرب کی کالونیز شمار ہوتی تھیں, اب آزاد ہو چکی ہیں, لیکن وہ جو ایک پوسٹ کلونیل استعماری نظام ہے وہ اب تک ہمارے ہاں اسی طرح موجود ہے, اور ہم بھی اسی تجربے سے گزر رہے ہیں جس تجربے سے اقبال غلامی کے عہد میں گزرے. یعنی فکری طور پر غلام ہیں, معاشی طور پر غلام ہیں, اقتصادی اعتبار سے ہماری, اور تعلیمی نظام ہمارا, حتیٰ کہ جو ہماری نئی نسل کی ذہنی پرداخت کا ذمہ دار ہے وہ بھی ایک استعماری نظام کی یادگار ہے, اور ہم اپنی تعلیمی نظام کو بھی اپنی مذہبی یا اپنی ملی یا اپنی قومی ضروریات کے مطابق قائم نہیں کر سکے. تو ایک تو ان کے ہاں یہ بہت اہم بات تھی جو انہوں نے استعمار کی حقیقت بتائی ہے اس زمانے میں. دوسری بات جو ان کے خطبات کے حوالے سے اور ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے وہ بڑی اہم ہے, وہ ہے کہ بنیادی مسئلہ جو 20ویں صدی میں اور اس سے کچھ پہلے پیش آیا وہ تھا سائنس اور مذہب کے درمیان تصادم کا مسئلہ. جو بنیادی مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ مذہب پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو غیب پر ایمان لانا پڑتا ہے, اور سائنس کہتی ہے کہ ہم صرف اس پر یقین رکھیں گے جس کی ہمیں ایک فزیکل ایویڈنس ملے گی. یہی بنیادی مسئلہ ہے. اب اس مسئلے کو انہوں نے آج سے 100 برس پہلے بھی ایڈریس کیا ہے, اور آج یہ مسئلہ اور بھی زیادہ بڑھ کر ہمارے سامنے آیا ہے, اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. یعنی مذہبی لوگوں نے ایک طرح سے رد عمل کا جو سلسلہ مذہبی لوگوں میں شروع ہوا, اور اس رد عمل میں وائلنس بھی پیدا ہوا. یہ جو انتہا پسندی کی تحریکیں پیدا ہوئی ہیں, انتہا پسندی کا رجحان ابھرا ہے, یہ اس رد عمل کا نتیجہ ہے, اس مذہب کے خلاف اس مہم کا نتیجہ ہے جو ایک طرح سے 20ویں صدی میں کیا گیا, ہمارے پر انفورس کیا گیا. میم کلوزنگ کی طرف آتے ہیں, اور آخری سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ تینوں شخصیات سے میں پوچھوں گا ایک ایک کر کے. آپ کو لگتا ہے کہ شاید اب ہمیں علامہ اقبال کو ایک ایئرپورٹ پہ نام دینے سے, یونیورسٹی روڈ یا کسی جگہ کے نام دینے سے, پارک کا نام دے دیا ہم نے, شاید ہمیں, آپ کو لگتا ہے ایز اے نیشن وی شوڈ موو فارورڈ, ہمیں آگے آنا چاہیے اور اقبال کو سمجھنا چاہیے؟ ہمیں دو اس وقت ہمارے ہاں فرقے ہیں, ایک وہ جو اقبال پرست ہیں اور ایک وہ جو اقبال مخالف ہیں. دونوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. یعنی اقبال پرستی سے بھی نکلنا چاہیے اور اقبال مخالفت سے بھی نکلنا چاہیے, اور غیر جانبداری سے ایک نئے انداز سے اقبال کو پڑھنے کی ضرورت ہے. بالکل ایک غیر جانبدارانہ طریقے. پارک, ایئرپورٹ, آگے آنا چاہیے, اس سے اقبال کو سمجھنا چاہیے ایز اے نیشن. نہیں بالکل, وہ جو اقبال کا فلسفہ ہے, فلسفی کنسیپٹ ہے, اور جو ہماری تہذیب پاکستانیت, خاص طور پہ ہمارا جو اس کا اسلامک بیک گراؤنڈ ہے, جس کو اقبال نے اپنے خطبہ الاباد میں بھی یہ کہا ہے کہ اس خطے میں اسلام کا جو ایکسپیرینس جو ہے اس کے بارے میں آپ اقبالیات بہتر جانتے ہیں. دس ایکسپیرینس از اے یونیک ان ہسٹری. یہ جو اسلام کا ایکسپیرینس, اسلام دنیا میں ہر جگہ گیا ہے, یہاں کا پر اسلام کا جو ایکسپیرینس جس میں صوفیزم کا جس ملک صاحب نے ذکر کیا ہے, یہ ایک یونیک ہے. اور اس کو جب تک ہم لے کر آگے نہیں چلیں گے تو پاکستان کی آئیڈینٹی, شناخت ورلڈ لیول پہ وہ اقبال اور قائد اعظم کے باہر نہیں آپ کو ملتی. ٹرو, اور اسی پر ہمیں کام کرنا چاہیے. ناظرین ادھر ہی ہم یہاں پہ اپنے پروگرام کو اختتام پذیر کریں گے, اور آئی ہوپ شاید آج کے پروگرام کے بعد ہمیں ایز اے نیشن, اور خاص طور پہ ایک جوان کو جو دیکھ رہا ہے پاکستانی یہاں پہ بیٹھا ہوا اس پروگرام کو, اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں علامہ اقبال کو ایئرپورٹس اور پارک اور روڈوں پہ نام رکھنے سے ذرا تھوڑا ایک قدم اور بھی آگے بڑھنا پڑے گا. ہمیں پڑھنا پڑے گا علامہ اقبال کی فلسفی کو, سوچ کو, اور ایز اے فاؤنڈنگ فادر دیکھنا پڑے گا کہ وہ پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہتے تھے, اور وہ آپ کو, نوجوان کو, ایک پاکستانی کو کہاں دیکھنا چاہتے تھے, کس لیول پہ. آج کے لیے اتنے کافی. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.